السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبت کے تقاضے، ان کے ساتھ جو محبت کے تقاضے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے بات کی تھی وہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے سے جو ہے کیا مطلب ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے بارے میں۔ تو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے اسلام کے بنیادی قاعد میں جو ہے وہ عقیدہ رسالت بھی شامل ہے، اور عقیدہ رسالت جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اس کے بغیر جو ہے ایمان کی تکمیل وہ ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حقیقت میں ایمان کی مٹھاس کو اس شخص نے حاصل کیا جو اس بات پر خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، اسلام اس کا دین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت کی جائے۔ ارشاد الہی ہے کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ایمان والو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر محبت رسول کا جو ہے وہ دعویٰ بالکل ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو میری اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے جو گناہ ہیں وہ بخش دے گا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ درود اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ درود اسلام بھیجنا بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کا طریقہ ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام ضرور بھیجا کرو۔ لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ ضرور پیش کرنا، ہمیشہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اس کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا موضوع تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت جو ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہم جز ہے، کیونکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اپنی جو ہے امت کے لیے نہیں رویا۔ اس سے پہلے کتنے بھی نبی جو ہیں وہ گزر گئے، کتنی بھی قومیں جو ہے گزر گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ انہوں نے جو وہ دعا رو کے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو جو ہے قیامت والے دن بھی وہ ہماری جو ہے بخشش کا وسیلہ بنیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار جو ہے ہمیشہ اپنے اعمال اور اپنے کاموں کے ذریعے جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اس کا چھوٹا سا موضوع تھا، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو میں معذرت چاہتی ہوں، تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔